میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ ان بزرگ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر، یہ جو روڈ بنایا جاتا ہے نا، ڈامر بنایا جاتا ہے، ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا۔ سن کر آپ بہت غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آج تو جنت میں ہے، تخت پر ہے، تاج پہنا ہوا ہے، یہ کس طرح؟ تو اس نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ آئے ہائے ہائے، ذرا سوچنے والی بات ہے، درود پڑھ کے قبرستان والوں کو ایصال کر دیا، 560 قبر والوں سے عذاب اٹھ گیا۔ اب ذرا غور سے سوچنا کہ جو درود پڑھے اور ایصال کرے، تحفہ بھیجے قبر والوں کو، 560 قبر والوں کا عذاب اٹھ جائے جب وہ خود قبر میں جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا جب خود قبر میں جائے تو کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عاشقان رسول کی قبر تو پھر نور علی نور ہوگی نا۔ تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنا بھی ہے، درود پاک پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ جب جب قبرستان جائیں تو درود پاک پڑھ پڑھ کر نیکیاں کر کے انہیں ایصال ثواب کریں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے تو ہمارا درود پاک پڑھنا، ہمارا نیک عمل ایصال کرنا اس کی مغفرت کا اگر ذریعہ بن جائے تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان آج دنیا میں جب سفر کرتا ہے تو اس سفر کی بڑی تیاری کرتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ سفر کرتے رہتے ہوں گے، دنیا بھر میں لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ چند بیسک معلومات وہ ضرور لیتا ہے کہ وہاں جا کر کلائمیٹ کیسا ہوگا، ویدر کیسا ہوگا، موسم کیسا ہوگا، اچھا پھر وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اس ملک کے قوانین کیا ہیں، اس ملک میں کرنسی کون سی چلے گی۔ کوئی جاننے والا مل جائے اس ملک میں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ وہاں جا کر اگر کوئی پرابلم ہوئی تو اس سے رابطہ کر لوں گا۔ پھر سامان کون سا لے جانا ہے، مشورہ بھی کرتا ہے انسان کہ یار فلاں ملک جا رہا ہوں، ذرا بتانا کون سا سامان لے جاؤں۔ اچھا پھر اس میں بھی
تھوڑا سفر ہوتا ہے تو تھوڑا سامان، 2 دن کے لیے جاتا ہے تو ہینڈ بیگ لے کے چلا جاتا ہے، 30 دن کا سفر ہے تو بڑا بیگ پیک کرتا ہے، زیادہ لمبا سفر ہے تو اور تیاری ساتھ کرتا ہے، کارگو بھی بک کرا لیتا ہے۔ تو دنیا میں جو سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی تیاری بہت دن پہلے سے کرتے ہیں اور اس کی پریپریشن ہوتی ہے تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سفر تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، کب کرنا ہے، کس دن کرنا ہے، کتنے دن کا کرنا ہے، یہ سارے ڈیسیشنز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ مگر ایک سفر ایسا ہے جو ہم سب نے کرنا ہے۔ ہاں، جو یہ پہلے والا سفر جو میں ڈیفائن کر رہا تھا، یہ ضروری نہیں ہر کوئی کرے۔ کچھ لوگ ہوتے زندگی میں سفر ہی نہیں کرتے، ایک ہی شہر میں سے زندہ ہوتے ہیں، اسی شہر میں انتقال ہو جاتا ہے، کہیں نہیں جاتے، سفر کرتے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں وہ سفر کی باتیں تو آپ کر رہے ہیں لیکن ہم تو سفر نہیں کرتے۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے جو ہر کسی نے کرنا ہے۔ دنیا میں ہونے والے سفر کی تاریخ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، کتنے دن کا کرنا ہے یہ بھی ہاتھ میں ہے، کہاں جانا ہے یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں وہ کب کرنا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے دن کا کرنا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، یہ پتا ہے کہ اس سفر سے واپسی نہیں ہوگی، یہ آگے ہی جانا ہے۔ کہاں جانا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس سفر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ سفر ہے جس کو سب بھلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ سفر کی تاریخ کسی کو نہیں پتا، ٹائم کسی کو نہیں پتا۔ اچانک یہ سفر شروع ہو جائے گا۔ آج بھی بلاوا آ سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس دنیا کی پلاننگز بڑی ہیں، اس سفر کی تیاری کسی نے نہیں کی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ارے پل کی پتہ نہیں کہ کب چلے جانا ہے۔ ارے یہ سفر ہونا ہے اور قیامت تک انسان کو اپنی قبر میں رہنا ہے۔ اب یہ بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ قبر میں کون سا سامان ساتھ جائے گا، لگیج کون سا لے کر جاؤں۔ ارے اچانک جانا پڑ گیا تو کوئی جاننے والا ہے؟ وہاں کرنسی چلے گی نہیں چلے گی؟ وہاں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو کون ساتھ دے گا؟ وہاں کون سا سامان ہوگا جو مجھے ساتھ لے جانا ہے؟ ارے دنیا میں تو جب لمبا سفر ہوتا ہے تو بندہ کسی دوست کو ساتھ لے لیتا ہے، یار ذرا ساتھ چلو، دل لگا رہے گا، اکیلے بور ہو جاؤں گا، کوئی مشکل ہو گئی تو پریشان ہو جاؤں گا۔ مگر یہ وہ سفر ہے جس میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اکیلے جانا ہوگا، دنیا سے اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ اور کس حال میں جانا ہوگا؟ یہ لباس بھی اتار لیا جائے گا، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ پیسے، یہ یورو، یہ اسپین کا ویزا، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے عہدے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اور 2 گز کی قبر کے اندر جس میں لٹھے کا کفن ہوگا، اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہوں گے کہ ساتھ لے جاؤ گے۔ یہاں تو گرمی لگتی ہے تو پنکھا لگا لیا نا، قبر میں تو پنکھا بھی نہیں ہوگا۔ قبر اس طرح بنائی جاتی ہے کہ کوئی سوراخ بھی باقی نہ رہ جائے۔ وہاں دوست کیا کہتے ہیں، دیکھو وہ سوراخ باقی بچ گیا، اس کو بھی ڈھک دو۔ پوری قبر بند کرنا، دیکھو کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، کوئی روشنی اندر نہ جائے۔ اس طرح قبر کو ڈھک دیا جائے گا۔ آج کے بیان میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ ٹریول ہونا ہی ہے، یہ سفر لازمی ہے، کہتے ہیں نا موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہے۔ الموت بابن کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ذرا سوچئے، جب وہ سفر کنفرم ہے، گویا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہے اور اب کبھی بھی فلائٹ کی کال آ سکتی ہے۔ انسان پیدا ہوا نا تو موت کا بورڈنگ کارڈ اسے دے دیا گیا ہے، بس فلائٹ اناؤنس ہونے کی دیر ہے کہ تمام مسافر فلائٹ کی طرف آ جائیں۔ بورڈنگ لاؤنج میں کوئی آرام نہیں کرتا، بورڈنگ لاؤنج کو سجانے کی کوئی فکر نہیں کرتا، بورڈنگ لاؤنج میں کوئی تزین و آرائش میں مصروف نہیں ہوتا، بورڈنگ لاؤنج میں کوئی بڑے کام نہیں کرتا کہ یار اس میں مصروف ہو گیا تو کہیں فلائٹ نہ نکل جائے۔ ایسا ہی ہے، اور سامان جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہی چلا جاتا ہے، لگیج بھی نہیں جاتا۔
جب یہ آخرت کے سفر کا اناؤنسمنٹ ہوگا تو جو اعمال اچھے ہوں گے وہی ساتھ چلے جائیں گے. اور آج ہو یہ گیا ہے یہ دنیا جو بظاہر بورڈنگ لاؤنج ہے ہم اسی کو اچھا بنانے کی فکر میں لگ گئے. ارے ہم تو یہاں مسافر ہیں, ہمیں دنیا میں آئے کیوں؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, پیدا کیا زندگی اور موت کو, کیوں؟ کہ دیکھیں تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. ایگزامینیشن ہال میں کسی کو دیکھا ہے آپ؟ کئی اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, وہاں کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں جا کر کوئی تکیہ لگا کے سوتا نہیں, وہاں جا کے فالتو کام کوئی نہیں کرتا, اپنے ایگزام پر توجہ دیتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے صحیح امتحان دے دوں تاکہ بعد میں پاس ہو جاؤں. مگر پرابلم یہ ہے آج اس ایگزامینیشن ہال میں آ کے کسی کو اسپین کی دھن نے ستایا, کسی کو یورپ جانے کی بستی چڑھی, کسی نے جناب حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے رشوت دے کر بھی یورپ آنے کو تو قبول کیا, یہ نہ سوچا کہ میرا رب میرے ان اعمال سے راضی ہوگا کہ نہیں. ارے جتنی فکر یورپ آنے کی تھی, آنے کی جتنی کوششیں کی تھی, اتنی کوششیں جنت میں جانے کی کر لیتے, رب کو راضی کرنے کی کر لیتے. مجھے ملے یہاں, میں پورے یورپ میں 1 ہفتے 10 دن سے ہوں, گلے لگ کے روتے ہیں کتنے سال ہو گئے وطن نہیں جا سکے, پیپر نہیں بنے, ماں کا انتقال ہو گیا جنازے بھی نہیں جا سکا, میرا باپ مر گیا میں اس کو کاندھا نہیں دے سکا, میری بہن کی شادی ہو گئی لیکن میں اپنی بہن کا صحرا نہیں دیکھ سکا. دعا کر دیں بس میں کسی طرح وطن چلا جاؤں. سوچو تو صحیح, یہ دنیا بنانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی آپ نے, کتنی دیر رہو گے اس دنیا میں. لیکن ایک دنیا ایسی ہے جس میں سب نے جانا ہے. کس نے تیاری کی اس کے لیے؟ کس نے سوچا کہ میری قبر روشن ہو جائے؟ آج اسپین میں رہ کر پاکستان پیسے بھیجتے ہو نا, کیوں بھیجتے ہو؟ کہ آخر جانا وہیں ہے تو کچھ اچھا وہاں جمع ہو جائے. ارے جہاں آخرت میں جانا ہے وہاں کے لیے کیا بھیجا؟ کون سے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے؟ کتنے نیک اعمال بھیجے؟ کیا خالی ہاتھ جاؤ گے وہاں پر؟ اپنے رب کو ناراض کر کے جاؤ گے. آج کچھ روایتوں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ قبر میں کیا کام آئے گا, وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سی نیکیاں ہیں, وہ کون سا مال ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, ایک دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا. بڑی پیاری اگزامپل دی میرے آقا نے. فرماتے ہو تم جانتے ہو تمہارے اہل و عیال, مال اور اعمال ان کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے اہل و عیال, تمہارے مال اور تمہارے اعمال, 4 چیزیں ہیں نا, اس کی مثال اس طرح ہے ایسے شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں. میرے آقا نے ایک ایگزامپل دی, ایک آدمی ہو اس کے 3 بھائی ہوں, جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے تم میری حالت دیکھ رہے ہو, یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو, آخری وقت ہے بتاؤ کیا کر سکتے ہو. تو پہلا بھائی جواب دے میں تیرے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں, تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات و ضروریات پوری کروں, پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں, لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں, کبھی میں کندھا دوں تو کبھی کوئی اور شخص, اور جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں. میرے آقا فرماتے یہ بھائی پتہ ہے کون ہے؟ یہ بھائی کی مثال ہے اہل و عیال جیسی. گھر والے نا یہی کرتے ہیں, تیمارداری کریں گے, انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھ لیں گے, دفن کر کے واپس آ جائیں گے, دیٹس اٹ. فرمایا یہ اہل و عیال ہیں. پھر فرمانے کے بعد میرے آقا نے کہا ایسا اب بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بھائی میں تو کوئی بھلائی نہیں پاتے کہ یہ تو قبر میں چھوڑ کے آ گیا. پھر میرے آقا نے کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا دوسرا بھائی کہے, دوسرے بھائی سے یہ شخص کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو, تو وہ بھائی کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ رہو گے, جو ہی تم دنیا سے رخصت ہوگے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے, کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں دنیا میں رہ جاؤں گا. پیسہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, جب تک زندہ ہے تو فائدہ دے گا نا, مرنے کے بعد راستے جدا ہو گئے.
صحابہ کرام سے عرض کی تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھائی کس کام کا جو مرنے کے بعد راستہ ہی جدا کر لے۔ میرے آقا نے مزید ارشاد فرمایا وہ شخص پھر اپنے تیسرے بھائی سے بات کرتا ہے کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، بتاؤ تم کیا کرو گے میرے لیے؟ وہ تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، جب یوم حساب آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اس کو وزن دار کر دوں گا۔ میرے آقا نے پوچھا، آقا نے فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ یہ بھائی سمجھ لو اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا یہ تو بڑا اچھا دوست ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقت بھی یہی ہے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آسان مثال کے ذریعے، ایک ایزی ایگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے یہ فلسفہ بیان کر دیا، یہ بات سمجھائی ہمیں کہ دیکھو مال، اہل و عیال اور اعمال، ان تینوں چیزوں میں ہمارا وفادار دوست، ہمارا کام آنے والا دوست یہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کا بھی دستور ہے، جو وفادار دوست ہوتا ہے بندہ اس کا خیال زیادہ رکھتا ہے کہ یار یہ میرا وفادار دوست ہے، اس سے محبت بھی زیادہ رکھتا ہے، اس کا خیال بھی زیادہ رکھتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم تو مال کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، عمل کو کون اہم سمجھتا ہے؟ پیسہ چاہیے بس جناب، کہیں سے بھی آنا چاہیے، اس کے لیے حرام کمانا پڑے، حرام کام کرنا پڑے، شراب بیچنی پڑے، خنزیر کا گوشت بیچنا پڑا ہو تو بیچنا پڑے، بس یورو چاہیے، پیسے چاہیے۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائی کیا ہو گیا، ہم اپنے ایمان کو کہاں چھوڑا ہے؟ اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ پیسہ کیسے رہ جاتا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ آج لوگوں کی زمینیں دبائی جا رہی ہیں، آج قرضہ لے کر مسلمانوں کے پیسے لوٹائے نہیں جاتے، آج رشوت کا کاروبار کیا جا رہا ہے، آج سود کا لین دین کیا جا رہا ہے۔ ارے کوئی تو حرام کام ہو، منشیات کی خرید و فروخت ہو، کون سا ایسا کام ہے جو مسلمان کہلانے والا نہیں کرتا؟ حالانکہ یہ مال یہی رہ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وفادار دوست کون ہے؟ وہ اعمال ہیں۔ بندہ عمل بھول گیا، مال یاد رکھا۔ پھر دوسری بات، پھر مال کے بعد کس کی فکر ہے؟ اہل و عیال کی۔ ارے یہ بھی قبر میں ساتھ نہیں آئیں گے۔ آج گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جاتا ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں، بچوں کی ضرورت ہے، بچی کی شادی کرنی ہے اس لیے اسپین آ گیا، گھر والے پریشان تھے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، گھر والوں کی کفالت اچھی بات ہے، مگر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ گھر والوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دے، حرام روزی کمائے، نمازیں تک نہ پڑھے؟ یہ عقل مندی نہیں۔ سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اچھا لوگ پہلے کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد؟ اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرشتے پوچھتے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرشتے پوچھتے آگے کیا بھیجا اور لوگ پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا۔ لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھو، حالانکہ جواب یہ دینا ہے کہ آگے کیا بھیجا ہے۔ آج انسان مرنے سے پہلے بھی یہ سوچتا ہے یار بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں، یار اتنا کما لوں کہ مر جاؤں تو بچوں کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اے مرنے والے، یہ کیوں نہیں سوچتا آگے کیا بھیجا ہے، کیا ہوگا میرے پاس آگے؟ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے اپنے بچوں، اے اپنے گھر والوں کے لیے دن رات ایک کر کے مال کمانے والوں، اور اس مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں، اے رب کو ناراض کر کے اپنی فیملی کو خوش کرنے کی کوششیں کرنے والوں، سنو
قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں سے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، مگر یہ سب بیوی بچے قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور نہیں سکھائے، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا، پیسے لا کے دے دیتا تھا ہمارا باپ، ہم کھا لیتے تھے، کبھی نماز کا نہیں کہا، ارے یہی باپ تو گھر میں ٹی وی لا کر رکھ دیا، اسی نے وی سی آر لا کر دیا، اسی نے کیبل لگا دیا، اسی نے انٹرنیٹ لگایا، ہم فلمیں دیکھتے تو باپ خوش ہوتا، ہم گناہ کرتے ہمارا باپ ہم سے راضی ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے چنانچہ اس شخص سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندے کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے عیال کی خبر گیری اور ان کی خدمت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، حتیٰ کہ اس کے تمام اعمال ان کے مطالبات میں خرچ ہو جائیں گے، اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ بچے گی۔ اس وقت فرشتے آواز دیں گے، یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے اہل و عیال لے گئے اور یہ اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے۔ ارے یہی بچے قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے کہ مولا اس نے نماز نہ پڑھائی تھی، ہمارے باپ نے ہمیں حرام کھلایا، ڈبل ڈیوٹیاں کر کے ایکسٹرا ٹائم دے کے بچوں کو ہم نے پالا پوسا، لیکن نہ حلال کھلانے کی کوشش کی، نہ ان کی تربیت کرنے کی فکر کی۔ یہی بچے، یہی بیوی قیامت کے دن اعمال لے کے چلی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے یہ وہی شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح کی ایک روایت سنیے اور مزید سمجھیے کہ یہ گھر والے ضروری ہیں، یہ مال ضروری ہے، یا میرے اعمال ضروری ہیں۔ ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس کے بچے، زوجہ اور ماں باپ ارد گرد کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کہنے لگے میرے جگر کے ٹکڑے مجھے جدائی کا غم رلا رہا ہے، تمہارے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ بیوی کہے گی میرے سرتاج آپ کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، جدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ پھر بچوں سے کہنے لگا کہ بچوں تمہیں کس بات نے رلایا؟ بچے کہیں گے ابو آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اس شخص نے پتہ ہے کیا کہا؟ سب کی باتیں سننے کے بعد وہ کہنے لگا تم سب اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا نفع ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو کسی کو اس بات نے رلایا ہو کہ مرنے کے بعد میرا قبر میں کیا حال ہوگا؟ ان قریب مجھے وحشت ناک تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر بھی رویا کہ مرنے کے بعد منکر نکیر یعنی قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں سے مجھے واسطہ پڑے گا؟ کیا کوئی اس خوف سے بھی رویا کہ مجھے میرے پروردگار کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی میری پریشانی کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس گفتگو کے بعد اس شخص کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ دنیا والے روتے بھی ہیں نا تو اس لیے روتے ہیں کہ میرا باپ چلا گیا، باپ ہوتا تو میری تربیت ہوتی، باپ ہوتا تو مجھے گھر میں کھانا آسانی سے ملتا۔ ارے یہ تو نہیں روتا نا کہ باپ کو قبر میں کیا حال ہوا، میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی قبر میں نے خود اکیلے جانا ہے اور آپ نے خود اکیلے جانا ہے، اس کی تیاری میں نے کرنی ہے اور آپ نے کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ قبر روشن کوئی اور نہیں کر سکتا، میرے اعمال ہی کریں گے۔ سنو امیر اہل سنت اپنے رسالے قبر کا امتحان میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں اور میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے،
میرے سوا کوئی تیرے ساتھ قبر میں نہیں آیا. وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے کاش میں نے اپنے بال بچوں، اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں آیا. گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا کے نظاروں میں گم ہیں. یہاں کی زندگی بہتر بنانے کی ہر کوئی فکر میں ہے. بائک سائیکل ہے، سائیکل ہے تو اسکوٹر ہو جائے، اسکوٹر ہے تو گاڑی ہو جائے، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر ہو جائے. پاکستان میں رہتا ہوں تو یورپ چلا جاؤں، یورپ آ گیا تو پاسپورٹ بن جائے، ارے پاسپورٹ بن گیا تو اب جناب کو یہاں ویل سیٹلڈ بزنس ہو جائے. always think for growing، آگے بڑھنے کی جستجو ہے. اور اچانک پیغام اجل آتا ہے. یہ تمام پلاننگز، یہ تمام ارادے، یہ تمام منصوبے سب خاک میں مل جاتے ہیں اور بندہ اکیلا قبر میں پہنچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کب خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. یاد کرو وہ دن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہمارے ناز اٹھانے والے، ہمارا خیال رکھنے والے، ہم سے محبت کرنے والے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ہمیں اکیلی قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں گے. کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا کہ عمل کام آئے گا، عمل ہمارے ساتھ آئے گا، مگر ہمارا ماجرا تو یہ ہے ہم جنازہ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا جنازہ یاد نہیں آتا. کیا اسپین میں لوگ نہیں مرتے؟ کیا ہمیں خبریں نہیں ملتی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ لیکن اس کے انتقال کی خبر کے بعد کبھی یہ سوچا کہ میرا بھی تو انتقال ہو سکتا ہے، میں بھی تو کسی دن قبر میں جاؤں گا؟ کیا تیاری کی؟ ہمارے اسلاف کا کیا حل ہوتا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. ہمیں میسج دے رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. جنازہ یہ میسج دے کر جاتا ہے کہ تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے. خدا را اس دنیا کی رنگینی میں گم نہ ہو جائیں. یورپ آ کر بعض اوقات لوگ محسوس کرتے ہیں اب کوئی پوچھنے والا نہیں، اب کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں. کرو جتنی عیاشیاں کرنی ہے، چلو جتنی رنگ رلیاں منانی ہے. اب تو پیسہ بھی بڑا ہاتھ میں آ گیا، ارے اب تو گھر بار کی بھی کوئی قید نہیں ہے. یہاں آ کر مسلمان کہلانے والا شراب پیتا ہے، یہاں آ کر مسلمان کہلانے والا بدکاری کرتا ہے، یہاں آ کر مسلمان کہلانے والا جوئے کے اڈوں پر رات گزارتا ہے، یہاں آ کر مسلمان کہنے والا حرام کام کرتا ہے، نماز قضا کرتا ہے. یہ زندگی اچھی نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. خالی ہاتھ جانا نہ پڑ جائے. ذرا سوچو سوچو. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. تو سوچئے تو صحیح، کیا یہ دل سلامت رکھا ہم نے؟ کیا اس میں نیکیاں رکھی؟ ارے کیا لے کر جائیں گے رب کی بارگاہ میں؟ کوئی بندہ 5-10 سال یورپ میں رہ لے، پھر خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتا. کہتا اب جاؤں گا تو کچھ تو لے کر جاؤں. گھر والے کیا کہیں گے؟ خالی ہاتھ آ گئے. بندہ کچھ بنا کے جانے کے سوچتا ہے. 60 سال دنیا میں رہ کر خالی ہاتھ جاؤ گے، 70 سال دنیا میں رہ کر کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. کیا کریں گے وہاں پر؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو کہ اتنی جا کر ہم نے گناہ کیے؟ سنو سنو، یہ جو قبر ہے نا، جو بظاہر تو بڑی پرسکون اور 2 گز کی قبر نظر آتی ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں،
میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن بندہ، نیک آدمی نیکیاں کر کے رب کی عبادت کر کے قبر میں جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے؟ مرحبا، تو اپنے ہی گھر میں آیا ہے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو۔ آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تو ان قریب دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، قبر میں محبوب کے جلوے ہوں۔ اے کاش قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ لیکن سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے۔ میرے آقا مزید فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تو تجھے مبارک ہو، نہ ہی یہ تیرا گھر ہے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے برا ہے۔ آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا، ان قریب تو دیکھے گا میں تیری کیسی خبر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پھر فرمایا اس کے لیے 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک زمین میں سے کچھ نہ اگے۔ یہ اژدہے اسے ڈستے رہیں گے، نوچتے رہیں گے، یہاں تک کہ اسے حساب لیا جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے سیدنا انس بن مالک میرے آقا سے ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ بار بار موت کی بات نہ کیا کریں، یہ دعوت اسلامی والے اپنے بیان میں بہت ڈراتے ہیں، جب دیکھو موت کی یاد دلاتے ہیں۔ ارے یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کو اگر بھلا دو گے تو ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی، آنا ضرور ہے، ہمیں جانا ضرور ہے، تو کیوں نہ یاد کر کے تیاری کر لو۔ ہم نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح ہم اپنی موت کی کس طرف تیاری کر چکے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد بھی جو ہے نا قبر والے تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں ملک الموت قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں اے قبر والو آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ روزے رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اہل قبر اپنے زمانے پر نادم اور شرمسار ہوتے ہیں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی کا سٹائل بدلیے، یہ آقا کے دشمنوں جیسی زندگی اچھی نہیں۔ ارے ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جیتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ طریقہ آقا کے دشمنوں جیسا ہو؟ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ٹھکرا دو یہ حرام دولت، یہ مت سوچو کہ میرا گھر کیسے چلے گا، یہ مت سوچو میں جیوں گا کیسے۔ ارے رب کی عطا سے، رب کی انشاءاللہ وہ کرم نوازی ہوگی، تھوڑا حلال ہوگا اس میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، حرام زیادہ ہو وہ برکت والا نہیں۔ تو یہ زندگی اچھی نہیں کہ آپ حرام کماؤ، آج توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو جب قبر میں اکیلے ہوں ہم ہوں اور رب کا عذاب ہو۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیسی قبر میں جانا ہے، کیا قبر میں آگ وہ بھڑکی ہو اس قبر میں جانا ہے، کیا قبر میں سانپ اور بچھو آپ کو اس قبر میں جانا ہے، کیا قبر میں جہنم کے ہتھوڑوں سے مارا جائے ایسی قبر میں جانا ہے، کیا قبر ہمیں دبا کر ہماری پسلیاں توڑ پھوڑ دے ایسی قبر میں جانا ہے؟ ہم میں کا ہر شخص ایسی قبر میں جانا چاہتا ہے جس کی قبر اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں سارے دور کر دیے جائیں، اس کی قبر آقا کے جلووں سے جگمگا دی جائے۔ لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا،
لیکن ہم بھول گئے اپنی قبر کو. ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. اس قبر کو اندھیری کرنے والے سارے کام کیے. یاد رکھنا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. ہم نے کیسی بنائی قبر خود سوچ لیجئے. تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہو جائیے, اپنی پچھلی زندگی کو یاد کیجئے. چند سیکنڈ آنکھیں بند کر کے ریوائنڈ کیجئے. 40 سال کا شخص بھی یہاں بیٹھا ہے, 30 سال کا بیٹھا ہے, 50 سال کے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے. جس کو جتنی زندگی ہو گئی وہ صرف تھوڑی دیر میں سوچے کہ پیچھے جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی گزاری کہ قبر میں گیا تو قبر جنت کا باغ ہوگی, یا اگر آج مر گیا تو میری قبر تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی. نہ نمازیں ہیں, نہ روزے ہیں, نہ نیکیاں ہیں, گناہ ہی گناہ ہیں, خطائیں ہی خطائیں ہیں. کیسے جائیں گے قبر میں پیارے اسلامی بھائیوں؟ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہوئے ہم سب کو کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے, دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جاؤں, مگر کام کیسے کیے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. تمنا تو گلزار کی ہے, تمنا تو جنت کا باغ بن جائے یہ قبر کی ہے, مگر کام تو جہنم کا گھڑا بنانے والے کر لیے. فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. ارے قبر میں آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا, کیا یہ آنکھیں اس قابل چھوڑی ہم نے کہ ہم اپنے پیارے آقا کا دیدار کر سکیں گے؟ ان آنکھوں سے حرام دیکھا, ان آنکھوں سے بے پردگی کی, اور اب کل دیدار کا دن ہے مگر آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. آج تو لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لیے, میرا رب سب جانتا ہے. آج تو کوئی برائی کے دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھ لے تو کیا کرتے, نہیں میں یہ نہیں کر رہا تھا, میرا مقصد کچھ اور تھا, ارے میں تو کچھ اور کرنے گیا تھا, تمہاری غلط فہمی ہوئی ہے. کوئی ہماری برائی دیکھ لے تو اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں, اس کو سمجھا لیتے ہیں, اس کو آرگیومنٹ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اس دن سب ماننا پڑے گا مولا میں نے کیا تھا. اے ہاتھوں سے حرام کام کرنے والوں سوچو, یہی ہاتھ قیامت کے دن بولے گا مولا میں نے حرام روزی کمائی تھی. ہاتھ بولیں گے, زبان بولے گی مولا اس نے مجھ سے حرام بولا تھا. یہ پیر بولیں گے مولا یہ انہی پیروں سے کلبوں کی طرف گیا تھا, بے حیا عورتوں کی طرف گیا تھا. اس دن کیا کریں گے؟ ہمارے اعضاء ہماری خلاف گواہی دے دیں گے. اس دن بات نہیں بنا سکو گے. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. خدارا اسپین میں رہنے والوں, یہاں کے مرنے والوں کو ایکسٹرا لباس نہیں پہنایا جاتا. یہاں جو قبر میں جائے گا اس سے کوئی الگ سوالات نہیں ہوں گے. آپ بھی 2 گز کی قبر میں ہی جاؤ گے, لٹھے کے کفن ہی میں جاؤ گے, وہی سوالات قبر کے ہونے ہیں. خدارا اپنی آخرت کی تیاری کر لیجیے. ہماری محبتیں تو فلم ایکٹروں کے ساتھ ہیں, ہماری عقیدتیں تو دنیا والوں کے ساتھ ہیں. آج شرابی, بدکار, فاسق لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں. قیامت کے دن اگر ان کے ساتھ اٹھنا مل گیا تو کہ جاؤ تمہارا حشر اس فلاں فلم ایکٹر کے ساتھ ہوگا, وہ بے پردہ فلم ایکٹرس کی تصویریں بڑی لگائی تھی تم نے اپنے بیڈ روم میں, جاؤ اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. ارے ہم تو چاہتے ہمارا حشر ہمارے آقا کے ساتھ ہو, ہم آقا کے پرچم تلے جمع ہو جائیں, ہم غوث پاک کے پیچھے پیچھے, آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. تو پھر اللہ والوں سے پیار کرو نا, آقا سے سچی محبت کرو. آپ کہیں گے ہم پیار کرتے ہیں, خود اپنے آپ کو دیکھ لینا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کر لینا کہ مجھے نام بتانا پڑتا ہے میں مسلمان ہوں,
تب سامنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، یا مجھے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ جب تک میں نام نہ بتاؤں میرا سراپا، خود اپنے اپنے سراپے پہ غور کر لو، میرے بال سنت کے مطابق ہیں یا آقا کے دشمنوں جیسے ہیں؟ چہرہ نبی پاک کی سنت کے مطابق ہے کیا میرے آقا کے دشمنوں جیسا ہے؟ لباس آقا کی سنت جیسا ہے یا آقا کے دشمنوں جیسا ہے؟ گفتار، بول چال، تھوڑی تھوڑی دیر بعد گالی نکلتی ہے، غیبت نکلتی ہے، بے حیائی کی بات نکلتی ہے، یا میری زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، میری زبان اچھی بات کرتی ہے؟ خود چیک کر لو نا کہ میرے اندر اسلام کی کون سی بات نظر آتی ہے، اور اگر نظر نہیں آئے نا تو خود ہی پہچان لینا کہ میں اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پھر ایسا نہ ہو میں ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں جن کے طریقے جیسا چہرہ، لباس اور میں نے سراپا بنایا ہوا ہے۔ ارے آقا کا غلام وہ ہوتا ہے کہ لاکھوں میں جائے تو پہچانا جائے نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کو کہنا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، بلکہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ اپنے نبی کا غلام جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے؟ وہ نیکی کی دعوت تو بعد میں دیتے، ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسے بن جاؤ نا کہ دور سے پتہ چل جائے نبی کا غلام جا رہا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے وہ عرض کرنے کی کوشش کی۔ قبر میں ہم سب نے جانا ہے، ساتھ کیا جائے گا وہ بھی ہم نے سنا، اور اس کی تیاری کتنی ضروری ہے یہ بھی ہم نے سنا، کہ دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو تیار اور اچھی بنانے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ دنیا بنانے کی بڑی فکر کر لی، یہ بڑی بے وفا دنیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے سنایا، ہانگ کانگ میں ہم تھے مدنی قافلے کے ساتھ، تو وہاں ایک اسلامی بھائی نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص 30 سال تک ہانگ کانگ میں رہا، 30 ایئرز، پیسہ کمایا، بناتے 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 اس نے پاکستان میں اپنی پوری کوٹھی بنا لی، کوٹھی بن گئی۔ ہانگ کانگ میں وہ کسی کے گھر پر چوکیداری کرتا تھا، لیکن اس کوٹھی میں خود رہنے نہیں گیا، وہاں بھی اس نے چوکیدار رکھ دیا۔ خود چوکیداری کرتا تھا، گھر پہ کوئی اور چوکیدار تھا، پیسے بنانے تھے بس۔ 30 سال بعد خیال آیا اب بہت کما لیا، اب چلو واپس چلتے ہیں۔ گھر بیچا، سارا سامان فلائٹ سے بک کیا، جس دن فلائٹ تھی اس سے 2 دن پہلے اپنے دوستوں کی فیئر ویل پارٹی کی کہ میں اب جا رہا ہوں پاکستان واپس، بہت کام کر لیا اب وطن جانا ہے۔ اسی پارٹی کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ جس فلائٹ سے سامان اور وہ خود جانا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت اس کے گھر پہنچی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ذرا سوچو 30 سال وہ قبر بنانے کی فکر کرتا، جنت میں جانے کی تھوڑی سی فکر اور کرتا۔ مجھے نہیں پتا اس کے اعمال کیسے تھے، لیکن آپ سمجھدار ہو کہ یہاں بیرون ملک رہنے والے نیکیاں کتنی کرتے ہیں اور گناہ کتنے کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ماشاءاللہ یہاں بھی نمازی ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی بڑے برے حال میں گرفتار ہے۔ تو اسپین میں رہ کر اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر کرنے والوں، آج یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھی فکر کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کیسی پیاری بات لکھتے ہیں، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اس یاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے۔ ارے قبر میں تو سب کو جانا ہے نا، کہتے رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو پر یہ تو کہو یا ہاتھ خالی ہے۔ ارے کچھ ہے ہی نہیں لے جانے کے لیے تو تیار کر لو۔ اور کیسے تیار ہوگا؟ قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، جو دنیا میں رہ کر ہمیں قبر کی بار بار یاد دلاتا ہے، قبر روشن کرنے کی فکر ہمیں دی جاتی ہے، آخرت بہتر کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج یہ نیت کر لو
کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب نے آج جو کچھ سنا، جو اچھی نیتیں کی، مالک کریم ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔